السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکی، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، ہم سب کے لیے یہ سعادت کا اور خیر کا موقع ہے کہ آج ہمارے بیچ ملک کے چند بڑے نمائندہ مراکز کی نمائندہ شخصیات آج ہمارے بیچ جلوہ افروز ہیں۔ ہم ان کی زیارت سے شادکام ہو رہے ہیں، ان کے افادات سے، ان کے خیالات سے ہم مستفیض ہوں گے۔ یہ ایک تاریخی موقع ہے جس موقع پہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے شیخ حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی دامت برکاتہم العالیہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو اس طرح کے علمی اور روحانی مواقع فراہم کراتے ہیں۔ آپ اس مجلس خیر کی صدارت صاحبزادہ گرامی حضرت مولانا حسن سعید صفوی فرما رہے ہیں۔ ہندوستان کے روحانی مرکز آستانہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں کے عظیم نمائندے، نوجوان فاضل، جن کی ایک اپنی شناخت ہے اور جن کا خانقاہ عارفیہ سے بھی قدیم تعلق رہا ہے، اور بھی سب لوگ متعارف ہیں، علمی اور اخلاقی شخصیت ہیں، سید کامران میاں صاحب آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کا اس چشتی مرکز میں، اس چشتی شاخ میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے کرم کیا، آپ نے وقت دیا، اس کے لیے ہم آپ کے ممنون ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت شاہ مینا لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سلسلے چشتیہ صفویہ مینائی اس ذیلی سلسلے کے بانی ہیں، اس کے نمائندے عالی جناب حضرت شیخ راشد مینائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس مجلس میں۔ آپ کے علاوہ ہمارے ہندوستان کی ایک بڑی ہی نمایاں اور تاریخی خانقاہ، تاریخی مرکز مکن پور شریف کے نمائندے اور صاحب سجادہ حضرت عالی جناب سید اظہر علی جعفری مداری صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ نے اپنے قدم لزوم میمنت سے ہمیں سرفراز کیا، ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں بے شمار حضرات ہیں، ہمارے دیرینہ دوست مولانا غلام رسول دہلوی صاحب جو بھی امریکہ اور برطانیہ کے سفر سے واپس ہوئے ہیں، آپ کا بھی اس مجلس میں استقبال ہے۔ ہمارے ایک دوسرے کرم فرما مولانا منصور علیمی صاحب جو خانقاہ برکاتیہ مارہرہ کی نمائندگی فرما رہے ہیں، اور وہاں کے صاحب سجادہ سید سبطین حیدر دامت برکاتہم العالیہ کی عدم موجودگی میں، چونکہ آپ ملک سے باہر ہیں تو ان کی عدم موجودگی میں خانقاہ برکاتیہ مارہرہ کی آپ نمائندگی فرما رہے ہیں اس مجلس میں۔ اس کے علاوہ ملک کی ایک مقتدر خانقاہ، ایک عظیم خانقاہ، خانقاہ مجددیہ شرافتیہ ثقلینیہ کے نمائندے عالی جناب شاہد ثقلینی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے اس مجلس میں۔ حضور ثقلین میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی جلد ہی ہماری اس دنیا سے روپوش ہوئے اور عالم بالا کی طرف آپ نے رخت سفر باندھا۔ حضرت ثقلین میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس مجلس میں آنے والے تھے، انشاءاللہ وہ تشریف لانے والے تھے، لیکن مرضی مولا از ہمہ اولا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انہوں نے دعوت قبول کرتے وقت کہا تھا کہ اللہ نے چاہا تو آئیں گے، تو جو اللہ کا چاہا تھا وہ ہوا، لیکن ہمارے لیے اس غم کے ساتھ اور اس افسوس کے ساتھ ہمیں بہرحال ایک ضمنی طور پہ ایک بڑی خوشی ہے کہ اس خانقاہ کے ایک بڑے نمائندے جو ہیں وہ ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں۔ آستانہ کی چوچھا سے سید خلیق اشرف صاحب دامت برکاتہم وہ بھی جلد ہمارے بیچ موجود ہوں گے۔
ہم اپنے تمام مہمانوں کا، اپنے تمام خصوصی مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خانقاہ کے اندر جو حضرات ہمارے محبین اور متوسلین جو باہر سے آئے ہیں سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کا موضوع گفتگو کا عنوان ہے مثالی معاشرے کی تشکیل میں صوفی اصولوں کی ضرورت و اہمیت۔ اسی حوالے سے ہمارے خاص مندوبین آئیں گے اور یکے بعد دیگرے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے کہ ایک آئیڈیل سماج، ایک مثالی معاشرہ ہمارے بیچ تشکیل کیسے پائے۔ مثالی معاشرے کی تشکیل کی جب بات ہوتی ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مثالی معاشرہ کیا ہے، وہ کون سی سوسائٹی ہے جس کو ہم آئیڈیل کہہ سکتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کے مثالی ہونے کے لیے، کسی بھی سوسائٹی کے آئیڈیل ہونے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ معاشرہ پرسکون ہو، اس کے اندر سکون اور قرار ہو، اطمینان کی کیفیت ہو، اس لیے کہ سب کچھ ہو اور سکون نہ ہو تو پھر سب کچھ غارت ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ مثالی معاشرے کی پہلی خاصیت ہے کہ اس کے اندر سکون ہونا چاہیے۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ معاشرہ ترقی پذیر ہو، آگے کی طرف بڑھنے والا ہو، پیچھے کی طرف نہ آنے والا ہو۔ جب بھی آئیڈیل معاشرہ ہوگا تو آگے بڑھنے والا ہوگا، ترقی کرنے والا ہوگا۔ پیچھے کی طرف اگر بڑھ رہا ہے تو آئیڈیل معاشرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ مثالی معاشرے، آئیڈیل سوسائٹی کی دو خصوصیات سب سے نمایاں ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ پرسکون ہو، پروقار ہو، باقرار ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر ترقی ہو، اس کے اندر پروگریس ہو، ارتقاء ہو۔ تو یہ دو صفات اگر پائی جاتی ہیں تو کوئی معاشرہ ایک مثالی معاشرہ کہلائے جانے کے مستحق ہے۔ اب جو سکون اور ترقی کی بات ہے تو سکون ہو یا ترقی ہو، یہ دونوں چیزیں ہماری روح سے بھی متعلق ہیں اور ہمارے جسم سے بھی متعلق ہے، ہمارے ذہن سے بھی متعلق ہے، اور یہ مادی دنیا ہے، مادی وجود، اس سے بھی متعلق ہے۔ سکون جبھی ہوگا پورے طور پر کہ ہمارے ذہن کو بھی سکون ہو، ہماری روح کو سکون ہو، ہمارے جسم کو سکون ہو، اور ہماری اس دنیا کے جو ذرائع اسباب اس کے حوالے سے سکون ہو۔ اور یہ سکون پورے طور پہ اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ ارتقاء کی کیفیت ہو، ترقی کی کیفیت ہو، آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ایمان ہر آنے والے دن میں ترقی میں نہ ہو، جس کا ہر آنے والا دن ایمان کے اعتبار سے ترقی نہ کرے، وہ خسارے میں ہے۔ تو خسارے میں رہنے والا مثالی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ مثالی معاشرہ وہی ہو سکتا ہے جو ترقی کرے، ذہنی اعتبار سے بھی ترقی کرے، روحانی اعتبار سے بھی ترقی کرے، جسمانی اعتبار سے بھی ترقی کرے، اور مادی اعتبار سے بھی ترقی کرے، اور اسی ترقی کے ذریعہ اسے سکون فراہم ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ذہن کو سکون کیسے ملے گا، قلب کو سکون کیسے ملے گا، روح کو کیسے سکون ملے گا؟ تو ذہن کے سکون کے لیے، روح کے سکون کے لیے، اور قلب کے سکون کے لیے قرآن پاک نے ہمیں اصول دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ، سمجھ لو کہ دلوں کا قرار، دلوں کا سکون صرف ذکر الہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ذکر الہی کو چھوڑ کر ہم کچھ بھی کر لیں، چاہے دنیا کی ساری ترقیات حاصل کر لیں، اگر ذکر الہی نہیں ہے تو پھر سکون حاصل نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ سکون کے لیے، ذہنی سکون کے لیے، روحانی سکون کے لیے اور قلبی سکون کے لیے ضروری ہے کہ ذکر کے ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں۔ اسی طرح جسمانی اور مادی سکون کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں جو ضرورت بھر مادی اسباب بھی فراہم رہیں، دنیا کی ضرورتیں بھی ہمیں فراہم ہو، اس کے بغیر بھی انسان بسا اوقات پریشان ہو جاتا ہے۔ ذہنی اور جسمانی، روحانی اور مادی، ان دونوں چیزوں کو، ان دونوں کے سکون اور ترقی کو اگر ہم ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کریں تو یہ دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں حقیقی ذکر الہی سے، حقیقی ایمان سے۔ ایک تو ذکر الہی وہ ہے جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، لیکن حقیقی ذکر یہ ہے کہ ہم قلب سے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وجود پہ ہم یقین رکھتے ہیں،
اس کی قدرت، اس کی صفات پر یقین رکھتے ہیں، اس کی عطا پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں۔ یہ حقیقی ذکر ہے۔ ذکر کی یہ کیفیت جب ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں دنیا کے لاکھ مصیبتوں کے باوجود بھی ہم سکون کی کیفیت سے دوچار رہتے ہیں۔ اس ذکر کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو فنا کر دیں، ہم اپنے آپ کو فنا کر دیں۔ کہاں فنا کریں؟ مرضی الہی کے سامنے فنا کر دیں، اپنی مرضیات اور اپنی آرزوؤں کو ختم کر کے اللہ کی مرضی، اللہ کے احکام، اللہ کے فیصلوں کے سامنے سپر انداز ہو جائیں۔ جب اللہ کے فیصلوں کے سامنے سپر انداز ہو جائیں گے ہم، تو برے سے برے حالات میں بھی ہمیں اضطرابی کیفیت نہیں ہوگی بلکہ سکون کی کیفیت ہوگی۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں ہم توکل علی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ پہ ہمارا پورا توکل ہونا چاہیے، اور اسی کو اور دوسرے لفظوں میں حقیقی توحید کہتے ہیں کہ حقیقی توحید پہ ہم قائم ہوں، اللہ پہ یقین کے ساتھ کھڑے ہوں، اللہ کے فیصلوں پہ یقین کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہی اللہ کی طرف سے جو مل رہا ہے اس پہ راضی رہیں۔ یہ وہ توکل ہے، یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ فنائیت اور وہ توحید ہے جو ہمیں سکون فراہم کرتا ہے، اور معاشرہ اسی وقت مثالی بن سکتا ہے جب اس معاشرے میں سکون آئے۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہم سکون خود حاصل کریں، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہم خود سکون حاصل کریں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے سکون کے اسباب پیدا کریں۔ پہلا تو ایک انفعالی وصف ہے کہ ہم خود اپنے آپ کے اندر سکون فراہم کر لیں۔ اسی لیے صوفیہ کی زندگی کا پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے جو خلوت کا مرحلہ ہوتا ہے، جو ذکر کا مرحلہ ہوتا ہے، جو اپنی تیاری کا مرحلہ ہوتا ہے، اور دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکلتے ہیں اور خلق خدا کی تعمیر کرتے ہیں، خلق خدا کے ایمان کو درست کرتے ہیں، ان کے عقیدے کو درست کرتے ہیں، ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو صحیح طور پہ موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو صحیح طور پہ رہنمائی کرتے ہیں، فعالیت پیدا کرتے ہیں۔ اپنی اصلاح اور قوم کی اصلاح، یہ دونوں چیزیں اگر ہمیں یکجا طور پہ نظر آتی ہیں تو دونوں باتوں کو ہم جمع کر دیتے ہیں حسنی صفات سے اور حسینی صفات سے۔ ایک حسنی صفات ہوتی ہے کہ ہم خود کو خیر کی راہ پہ لے کے چلتے ہیں، اور ایک حسینی صفات ہوتی ہے کہ جب معاشرہ میں بگاڑ آتا ہے تو اس بگاڑ کو درست کرنے کے لیے بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اور حضرت علی کے آستانے سے جو باتیں ہمیں ملتی ہیں، جو ہمیں تصوف ملتا ہے، وہ حسنی اور حسینی دونوں کردار کے ساتھ ملتا ہے، اور اسی دونوں کردار کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم خود بھی عافیت اور سکون میں رہتے ہیں، ہم خود بھی قرار میں ہوتے ہیں، اور سوسائٹی کو بھی، معاشرے کو بھی سکون، ترقی عطا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اسی کانسیپٹ کو لے کر کے آج کی یہ مجلس منعقد ہے۔ آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے اندر وہ یقین کی وہ کیفیت پیدا کرے، اپنے اندر سکون کی وہ کیفیت پیدا کرے، اور اپنے اندر ترقی کی وہ کیفیت پیدا کرے کہ اس کا دین بھی ترقی پذیر ہو، اس کی دنیا بھی ترقی پذیر ہو۔ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ انسانیت کے لیے سکون کہاں سے فراہم کرتی، دوسروں کو سکون کہاں سے فراہم کرتی، خود آپس میں اتنے خلفشار میں مبتلا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ مسلم سوسائٹی کو آپس میں جوڑنے کے لیے اور پوری انسانیت کو جوڑنے کے لیے جو طاقت، جو پاور صوفیہ کے پاس ہے، ان مشائخ کرام کے پاس ہے، کہ یہ حضرات وہ ہیں جو قلوب مطمئنہ والے ہیں، نفس مطمئنہ والے ہیں، اور پوری سوسائٹی کو نفس مطمئنہ عطا کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اپنی توجہات سے، اپنی خاص دعاؤں سے، اپنی خاص تربیت سے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہو گیا کہ خود مشائخ کرام کے اندر بھی بہت ساری چیزیں دوریاں ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم اپنے تعلق کو منقطع کر لیتے ہیں، ہم دوریاں پیدا کرنے لگتے ہیں۔ اب یہاں وہ مقام آتا ہے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ پوری سوسائٹی کا تزکیہ کرتے، پوری سوسائٹی کو سکون فراہم کرتے، پوری سوسائٹی کو ایک اطمینان اور ترقی کا مزاج دیتے، وہ خود آپسی انتشار میں مبتلا ہیں۔ ایسی صورت میں تصوف کی، عقیدے کی،
तौहीद की ये ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है और मशाइख किराम की बतौर ख़ास जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं कि हम किस तरह सबसे पहले अपनी खानकाह में, फिर खानकाहों में, फिर पूरी उम्मत इस्लामिया में, फिर रुए ज़मीन पर अमन व अमान कायम करने की कैसे कोशिश करें। यही खानकाहें हैं जो रुए ज़मीन पर सही मानों में अमान कायम कर सकती हैं, तमानियत और सुकून कायम कर सकती हैं। इसी के लिए इसी सिलसिले की एक कड़ी आज की ये मजलिस है। हमें उम्मीद है कि हमें अपने मशाइख से बहुत कुछ सुनने का मौका मिलेगा और उनके इफ़ादात से हमारे क़िबले दुरुस्त होंगे, हमारी तरबियत होगी और हमें एक नई रोशनी मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।